اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سوالات کو بخوبی سن لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا جو تیسرا سوال ہے عیسائیت کے متعلق، وہ بہت ہی اہم سوال، بہت ہی معنی رکھتا ہے عیسائیت کے اندر کہ ہر نبی پر کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو قرآن کا ایک عظیم سب سے بڑا معجزہ دیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے کون سے معجزے عطا کیے؟ آج ہمیں جنید بھائی بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے کون کون سے معجزے دیے۔ جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ان کے اوپر، یعنی ان کو جو معجزے عطا کیے، وہ ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ جو برس کا بیمار ہوتا تھا اس کو ٹھیک کرتے تھے، یعنی جس کے جسم کے اوپر دھبے وغیرہ، ہاں، ان کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح وہ جو پیدائشی ولد اعمیٰ یا اکمہ، جو آدمی پیدائشی اندھا پیدا ہو گیا، اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اور اسی طرح وہ پرندے کی شکل کا ایک مورتی بناتے، جسم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، تو اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ یہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کسی چیز کو بھی زندہ کرنا، تو یہ کیسا کہ وہ مورتی کے اندر پھونک مارتے تھے پھر وہ اڑ جاتا تھا؟ مطلب یہ کہ وہ ایک گویا کہ انسان یا کسی جانور کو پیدا کیے، وہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا کام صرف مورتی بنانا تھا اور پھونک مارنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل تھا۔ اب اس پھونک مارنے کے بعد اس کو پرندہ بنا دینا، پرندہ بنانے کے بعد وہ اس کا اڑ جانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں بِإِذْنِ اللَّهِ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مورتی تو بناتے تھے، پھونک تو مارتے تھے، لیکن وہ جو اڑتا تھا، پرندہ جو بنتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے بنتا تھا۔ اس سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرکین وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کو نہ پیدا کرتا ہے نہ مارتا ہے، وہ ایک ذات ہے جو پیدا کرنے والی اور مارنے والی ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کیا کرتے؟ زندہ کرتے تھے؟ تو بہت خوب کہ اس متعلق آپ نے بتایا، جزاک اللہ۔ ایک بات اور میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ عیسائیت کے اندر دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو اسی مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ تو اس کے اندر دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ یہ ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت تھی حی، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی، وہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گئی ہے۔ جس طرح باپ بیٹے کے اندر باپ کی کچھ خصوصیات ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یعنی اس کے اندر یہ خصوصیت اپنے باپ کی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو مردوں کو زندہ کرنے والی جو صفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئی ہے۔ یعنی صفت تو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مردوں کو زندہ کرنے کی، تو یہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گئی ہے۔ ایک گروہ یہ، دوسرا گروہ تو حقیقی بیٹا مانتا ہے کہ یہ جس طرح پیدا ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ سے یہ حقیقی بیٹا جس طرح ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ کا حقیقی بیٹا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو مظہر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی جو صفت حی اللہ تعالیٰ کی تھی وہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گئی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے کا یہ دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو ڈائریکٹلی بیٹا مانتا ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حقیقی بیٹے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی وہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ رہی ہے۔